خزانے بخشنے والا اللہ. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, زمین و آسمان کے سارے خزانوں کا مالک اللہ. قرآن حکیم کے الفاظ پہ غور کیجئے. اپنے نبی سے مالک کیا اعلان کروا رہا ہے؟ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ, اے نبی یہ بھی کہہ دیجئے کہ میں عالم الغیب نہیں ہوں, میں چھپی ہوئی بات کو نہیں جانتا, میں غیب دانی کا دعویٰ نہیں کرتا, میں غیب نہیں جانتا, میں عالم الغیب نہیں ہوں. وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ, اور میں یہ دعویٰ بھی نہیں کرتا کہ میں نوری ہوں, میں فرشتہ ہوں. نہ میں گنج بخش ہوں, نہ میں عالم الغیب ہوں, نہ میں نوری ہوں, فرشتہ ہوں. پھر میں کیا ہوں؟ قرآن جواب دیتا ہے ان اتبع الا ما یوحى الی, میری طرف اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے. ان اتبع الا ما یوحى الی, جو مالک میری طرف وحی کرتا ہے میں اللہ کی طرف سے آئی ہوئی اس وحی کی اتباع کرتا ہوں. قرآن حکیم نے اپنے نبی سے اعلان کروایا, نبی کہہ دیجئے میں عالم الغیب نہیں ہوں. اب یہ دو ٹوک محکم آیت, واضح ترین حکم, اس کو سن کر بھی کچھ لوگ کیا کہتے ہیں, اتوں تو کیا سی نبی نے وچوں سارے جانتے سن, لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ کہنے والوں کہ اللہ کے نبی ساری غیب کی باتیں جانتے تھے, لیکن قرآن میں جو یہ کہا گیا ولا عالم الغیب, میں غیب نہیں جانتا, یہ نبی نے اوپر اوپر سے کہا تھا, اندر سے آپ کو سارا پتا تھا. تو کیا یہ نبی پر تہمت نہیں ہے؟ صحیح بخاری میں ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جس نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں, اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا. آئیے قرآن حکیم کی اس آیت کو ہم اپنے سامنے رکھیں اور بڑے ادب سے, بڑے احترام سے یاد کر لیجئے. ہماری گفتگو کسی کو چھیڑنے کے لیے نہیں ہوتی, کسی پہ طنز کرنے کے لیے نہیں ہوتی. ہم سب کلمہ گو بھائی ہیں. ہماری گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ اے مسلمان, اگر تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج سے ہٹ چکا ہے, ہم تجھے اللہ کا قرآن سناتے ہیں, ہم تجھے اللہ کے نبی کا فرمان سناتے ہیں. اللہ کے لیے اس راستے پر آ جاؤ جو محمد کا راستہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ہم کسی کا ذکر کریں, کسی عالم کا ذکر کریں, کسی کتاب کا حوالہ دے, تو مقصد کسی پر طنز کرنا نہیں, کسی کو دکھ پہنچانا نہیں. مقصد یہ ہے کہ اگر کسی سے غلطی ہو گئی وہ رجوع کر لے, اور غلطی سب سے ہو سکتی تھی سوائے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے نبی کے علاوہ کوئی اور انسانوں میں ایسا رہا ہی نہیں. معصوم عن الخطا صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نہ صحابہ معصوم, نہ تابعین معصوم, نہ ائمہ دین, نہ اولیاء کرام, نہ مشائخ اعظام. معصوم صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں صرف نبی معصوم؟ کیوں کہ اس کی گارنٹی عرش والے نے دی ہے, اور کسی اور کی گارنٹی عرش والے نے. اسی لیے ہماری دعوت ہے. آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی طرف. تو مولانا الیاس قادری صاحب فرماتے ہیں کہ پیر عبد القادر جیلانی غوث اعظم اور ان کا ایک مرید دونوں جا رہے تھے جمعہ پڑھنے. وہ مرید صاحب پیر صاحب کے ساتھ ہمیشہ ہی جاتے تھے اور لوگوں کا بڑا ہجوم رہتا تھا, لیکن اس جمعے یہ جا رہے اور کوئی شخص بھی پیر صاحب کو سلام نہیں کر رہا. وہ رش, وہ ہجوم نہیں تھا. اس کے دل میں خیال آیا کہ ہر جمعے تو اتنا دھکم پیل ہوتی تھی, اتنا رش ہوتا تھا, اور آج تو کوئی نظر ہی نہیں آ رہا. یہ خیال کہاں آیا؟ دل میں یہ خیال آتے ہی پیر صاحب نے اس کی طرف مسکرا کر دیکھا, تو ایک طرف مسکرا کر دیکھنا تھا کہ نہ جانے کہاں سے لوگ پل پڑے, ادھر سے سلام ہو رہا ہے, ادھر سے سلام ہو رہا ہے, کوئی ہاتھ چوم رہا ہے, کوئی سلام کر رہا ہے. تو اس سلام کرنے کی بھیڑ میں اس کے اور پیر صاحب کے درمیان لوگوں کا ایک جمع غفیر حائل ہو گیا. تو اس کے دل میں آیا کہ اس سلام سے تو بہتر وہ تنہائی تھی, کم از کم پیر صاحب کے ساتھ تو تھا نا, اب جیلانی صاحب کے ساتھ تو تھا, وہ تنہائی اس سے زیادہ بہتر تھی. ابھی یہ سوچا ہی تھا کہ وہ سارا جمع غفیر
غائب ہو گیا اور یہ پھر پیر صاحب کے ساتھ ہو گیا. اور پیر صاحب اس کی طرف دیکھ کر مسکرا کر کہنے لگے تو نے ہی تو یہ چاہا تھا کہ وہ لوگ آئیں. اب اس نے وہ بات ظاہر نہیں کی تھی نا, دل کی بات تھی, دل کی بات تھی, دل میں رہی. لیکن پیر صاحب نے اس کے دل کے پہلے خیال کو بھی اور بعد والے خیال دونوں کو خیالوں کو جان لیا اور کہا بھائی تو نے ہی تو چاہا تھا کہ لوگ سلام کیوں نہیں کر رہے. تو سنو, تمہیں معلوم نہیں لوگوں کے دل میری مٹھی میں ہیں. پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا, اور وہ انشاءاللہ بری ہیں اس قول سے, انہوں نے ایسا نہیں فرمایا, یہ بعد والوں نے ان کے پیچھے ڈھکوسلا لگایا. سارے لوگوں کے دل میری مٹھی میں ہیں, جس کو چاہتا ہوں اپنے قریب کر لیتا ہوں اور جس کو چاہتا ہوں اپنے سے دور کر لیتا ہوں. صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عمرو بزاز رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک بار جمعۃ المبارک کے روز میں حضور غوث اعظم علیہ رحمت اللہ اکرم کے ساتھ جامع مسجد کی طرف جا رہا تھا. میرے دل میں خیال آیا کہ حیرت ہے, جب بھی میں مرشد کے ساتھ جمعہ کو مسجد کی طرف آتا ہوں تو سلام و مصافحہ کرنے والوں کی بھیڑ بھاڑ کے سبب گزرنا مشکل ہو جاتا ہے, مگر آج کوئی نظر تک اٹھا کر نہیں دیکھتا. میرے دل میں اس خیال کا آنا تھا کہ حضور غوث اعظم علیہ رحمت اللہ اکرم میری طرف دیکھ کر مسکرائے, اور بس پھر کیا تھا, لوگ لپک لپک کر مصافحہ کرنے کے لیے آنے لگے, دست بوسیاں شروع ہو گئیں, یہاں تک کہ میرے اور میرے پیر و مرشد کے درمیان ایک ہجوم حائل ہو گیا. میرے دل میں آیا کہ اس سے تو وہی حالت بہتر تھی کہ میں تنہا تھا تو قرب کے مزے تھے. دل میں یہ خیال آتے ہی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے مجھ سے فرمایا, اے عمر تم ہی تو ہجوم کے طلبگار تھے, تم جانتے نہیں کہ لوگوں کے دل میری مٹھی میں ہیں, سبحان اللہ. اگر چاہوں تو اپنی طرف مائل کر لوں اور چاہوں تو دور کر دوں. قرآن حکیم کی آیات بھی آپ نے سن لی اور مولانا الیاس قادری صاحب کا بیان کردہ یہ واقعہ بھی آپ نے سن لیا. اب دونوں میں فیصلہ کیجئے. علم غیب, دل کی بات, چھپی ہوئی بات کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, اے لوگو ساری کائنات کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے, جس طرح چاہتا ہے پھیر دیتا ہے. اسی لیے اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے, یا مقلب القلوب, اے دلوں کے پھیرنے والے, ثبت قلبی علی دینک, میرے دل کو اپنے دین کی طرف ثابت قدم رکھنا اور اسی طرف پھیرے رکھنا. یہاں کہا جا رہا نہیں, ہمارے پیر صاحب دلوں کے راز جانتے ہیں, دل میں آنے والی خواہشات کو جانتے ہیں. زبان پہ نہیں آئی, دل میں ایک وسوسہ آیا, پہلا وسوسہ آیا, لوگ کہاں گئے, لوگ فوراً آگے. دوسرا وسوسہ آیا, اتنے لوگ آگے, وہ فوراً غائب ہو گئے. اور پیر صاحب نے کہا لوگوں کے دل میری مٹھی میں ہے, میں لوگوں کی دلوں کو اپنی مٹھی میں قبضہ کر چکا ہوں, جس کو چاہتا جب چاہوں قریب کر لوں اور جب چاہوں دور کر دوں. آئیے اللہ کی کتاب کی اس آیت پہ غور کرے. مالک فرماتا ہے, ان اللہ علیم بذات الصدور, دل کے راز, سینوں کی باتیں جاننے والا صرف ایک اللہ ہے. دلوں کے راز, سینوں کے راز, سینوں میں آنے والی باتوں کو جاننے والا اللہ عز و جل. اور اگر مان لیا جائے کہ پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو اپنے مرید کی دل میں آنے والی خواہش کا پتہ لگ گیا, پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جیسے کروڑہا بھی ہو جائیں تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاؤں سے اڑنے والی مٹی کے ذرے کے برابر نہیں ہو سکتے. اللہ کے نبی کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہا ہمیں کچھ قرہ دے دو, علماء دے دو, تبلیغ کے لیے ہم اپنے علاقے میں لے جانا چاہتے ہیں. اللہ کے حبیب نے 70 قاری روانہ کیے اور انہوں نے جا کے 70 کے 70 کے شہید کر دیا. نبی نے ان کے دل میں آنے والی باتوں کو کیوں نہ پہچانا؟ خیبر کے معرکے میں, خیبر کے موقع پہ ایک یہودیہ زہر والا کھانا لے کر آئی. میرے نبی نے آخری لمحات میں کہا تھا, عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا,
وہ زہر جو میں نے خیبر میں کھایا تھا آج محمد کی رگوں کو کاٹ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے حبیب کے سامنے وہ عورت کھانا لے کر آئی، اللہ کے نبی کو اس کے دل میں چھپی ہوئی بات کی خبر نہیں ہوئی۔ اگر ہو جاتی تو زہر والا کھانا، اگر ہو جاتی تو 70 قاریوں کو روانہ نہ کرتے۔ جو شان، جو مقام، جو علم غیب تم اپنے پیر اور بابوں اور بزرگوں کو دے رہے ہو، اللہ کا واسطہ ہے ذرا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھ کر اس پہ بھی غور کر لو۔ کیا انبیاء کرام عالم الغیب ہیں؟ ہمارے ہر مسئلے کا جواب اللہ کی کتاب اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان۔ تیسری چیز ہمارے پاس ہے ہی نہیں، تیسری کی دعوت نہیں دیتے اور تیسری کو سینے سے لگایا بھی نہیں۔ اللہ کی کتاب ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آئیے قرآن حکیم کیا کہتا ہے۔ آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کرتے ہوئے فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى۔ شیطان نے وسوسہ ڈالا آدم علیہ السلام کے دل میں اور اسے کہا اے آدم کیا میں تجھے ایک ایسا درخت نہ دکھاؤں جس کے کھانے سے تو ہمیشہ کے لیے جنت میں رہے گا، وملک لا يبلى، اور ایسی بادشاہت جو کبھی پرانی نہیں ہوگی۔ یہ وسوسہ کس نے ڈالا؟ قصہ سنا ہوا ہے نا آدم علیہ السلام کا۔ اب سوچئے اللہ کے لیے ان دعووں کو سامنے رکھ کے کہ ہمارے بزرگوں کو، ہمارے پیروں کو، ہمارے پیرانے پیر کو غیب کی ساری باتوں کا علم ہوتا ہے۔ میں کسی کو چھیڑنا نہیں چاہتا، لیکن کم از کم اپنے رسول کی لائی ہوئی ہدایت کا راستہ تو دکھانا ہمارا حق ہے۔ ہم آپ کے سامنے دلائل کا انبار لگائیں گے اللہ کی رحمت سے، اور پھر فیصلہ آپ پر چھوڑیں گے۔ سوچئے قرآن کی راہ پہ چلنا ہے یا مولویوں کی باتوں پہ چلنا؟ اگر یہ بات مان لی جائے کہ پیر عبد القادر جیلانی کو علم غیب ہے، یا مولوی زکریا صاحب لکھتے ہیں اپنے کسی بزرگ کے بارے میں کہ ان کو علم غیب تھا نوجوان کے بارے میں، تو اس طرح کی ساری دھرتی بھر جائے، یہ نبیوں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ نبی تو نبی ہے۔ آدم علیہ السلام کے پاس آتا ہے شیطان، وسوسہ ڈالتا ہے اور ان سے وہ کام کروا جاتا ہے جس سے اللہ نے منع کیا تھا۔ اگر انبیاء کو علم غیب ہے تو کیا کہو گے؟ آدم علیہ السلام نے جان بوجھ کے کھایا؟ سوچئے اللہ کے لیے۔ پھر آدم علیہ السلام کی دعا قرآن حکیم میں موجود ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو ہی وہ درخت کھایا، مالک نے جنت کے لبادے چھین لیے، درختوں کے پتے توڑ کے اپنے جسم کو چھپایا اور پھر کہا اے اللہ ہم نے ظلم کیا اپنی جان پہ۔ یہ جملہ ہے آدم علیہ السلام کا، ہم نے ظلم کیا اپنی جان پہ۔ اور اگر یہ عقیدہ تسلیم کر لیا جائے کہ انبیاء کو، اولیاء کو، پیروں کو، بزرگوں کو علم غیب ہوتا ہے، تو پھر اس کا ترجمہ بدلنا پڑے گا۔ اس کا ترجمہ بنے گا اللہ ہم نے ظلم کیا جان کے، کیونکہ علم غیب تھا نا، پتا تھا یہ شیطان وسوسہ ڈال رہا ہے، جان بوجھ کے شیطان کے پیچھے لگا، پتا تھا یہ درخت کھانے کے بعد جنت سے نکلنا پڑے گا تو جان بوجھ کے جنت سے باہر نکلا۔ آئیے قرآن حکیم کے ایک اور مقام پہ غور کرتے ہیں، سورۃ ہود ہے، آیت نمبر 45 ہے، وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ۔ نوح علیہ السلام جب عذاب آ گیا، قوم گھیرے میں آ گئی، اب اپنے اللہ کو پکار رہے ہیں، اے اللہ ان غرق ہونے والوں میں میرا بیٹا بھی ہے۔ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي، یہ میرے اہل و عیال میں سے، یہ میرا نطفہ، یہ میرا بیٹا، یہ میرا بچہ۔ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقِّ، اے اللہ تیرا وعدہ بڑا سچا ہے، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، تو بہترین فیصلہ کرنے والوں میں سے، بہترین حکم نازل کرنے والوں میں سے، سب سے بہتر حکم تیرا، سب سے بہتر فیصلے تیرے۔ قَالَ يَا نُوحُ علیہ السلام، ذرا غور کیجئے قرآن حکیم کی آیات پہ۔ اب مالک کہہ رہا ہے اے نوح انہو لیس من اہلک، تو کہتا ہے یہ بیٹا میرا ہے، اور میں کہتا ہوں یہ بیٹا تیرے اہل میں سے۔ انہو لیس من اہلک،
इन्नहु अमलुन गैरु सालिह। ऐ नूह ये तेरे अहल अयाल में से नहीं है क्योंकि इसके अमाल गंदे थे, ये अकीदे तौहीद को तस्लीम नहीं करता था, ये गैर साले अमल किया करता था। फला तसअलनी मा लैसा लका बिही इल्म। ऐ नूह जिस बात का तुझे इल्म ना हो उसका सवाल मुझसे ना किया कर। अगर मान लिया जाए औलिया और अंबिया को इल्म गैब, तो बताइए कुरान हकीम की आयत का तर्जुमा क्या करेंगे? मालिक कह रहा है ऐ नूह मुझसे उस बात का सवाल ना किया कर जिसका तुझे इल्म ना हो। साबित हुआ कि अंबिया को इल्म गैब, और फिर नूह अलैहि सलातु वस्सलाम फौरन अभी अल्लाह अज़्ज़ा वजल क्या फरमाता है, इन्नी अईज़ुका अन तकूना मिनल जाहिलीन। मैं तुझे रोक रहा हूं इस काम से, नसीहत करता हूं कि ऐसी चीजों के बारे में सवाल करके कहीं तो अपना ठिकाना जाहिलों में ना कर ले। और नूह अलैहि सलातु वस्सलाम ने फौरन माफ़ी की दरख्वास्त पेश की अल्लाह के दरबार में। और अगर इल्म गैब होता तो इस बात का सवाल ना किया जाता। इल्म गैब होता तो अल्लाह भी ये ना कहता ऐ नूह उसका क्यों पूछता है जिसका तुझे इल्म। नूह अलैहिस्सलाम कहते अल्लाह तूने तो मुझे आलिमुल गैब बनाया है, सारा इल्म दिया है, मुझे तो सारा कुछ पता है। क़ाल रब्बी इन्नी अऊज़ु बिका अन अस्अलका मा लैसा ली बिही इल्म। ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ, तेरी पनाह में आता हूँ कि मैं तुझसे उस बात का सवाल करूं जिसका इल्म तूने मुझे नहीं दिया। आलिमुल गैब अल्लाह, अल्लाह के सारे नबी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने अंबिया हैं, अल्लाह चाहे तो वही करके बता दे और अल्लाह ना चाहे तो किसी को पता नहीं लग सकता।